اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشائی کو محنتوں کو قبول فرماوے اور ہم سب کی مغفرت فرما کر اللہ تعالی اس کام کو قبولیت نصیب کرے اور اس کو اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ہمیں اللہ تعالی کا شکر کرنا چاہیے۔ کس بات پر؟ کہ یوں تو ہر نعمت پر، لیکن یہ مخصوص نعمت ہے کہ دین دیا اور دین کے کام میں لگا دیا، یہ مخصوص ہے۔ دین بہت خصوصی نعمت جو اللہ نے دی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ خصوصی امتنان اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے خاص طور سے کہا کہ مسلمانوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے کہ ان کو نبی دیا۔ ہاں، نبی دین کے لیے ہوتا ہے، نبی اطاعت سکھانے کے لیے ہوتا ہے، یہی ان کے آنے کا مقصد ہوتا ہے، نبی کے آنے کا، کہ وہ لوگوں کو دین سکھاوے، اطاعت سکھاوے، تاکہ زندگی کے ہر کام میں دین اس طرح آ جاوے جس طرح بدن کے ہر حصے میں روح پھیلی ہوئی ہے۔ بدن کے جس حصے میں سے روح نکل جائے گی وہ حصہ بیکار ہو جائے گا، بلکہ پورے بدن پر وہ بوجھ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں سے جان نکل گئی، اس میں سے خون کا دوران بند ہو گیا، تو وہ حصہ بوجھ بنتا ہے، اسے کاٹ کے پھینک بھی نہیں سکتے اور استعمال میں بھی نہیں لا سکتے۔ ایسے ہی زندگی کا کام کہ اس میں دین نہیں ہے، یا وہ طبقات جس میں دین نہیں ہے، کہ یہ دونوں بوجھ بنیں گے، رکاوٹ بنیں گے، کام بوجھ بن جائے گا۔ کام بوجھ بنے گا اس لیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کچھ دے گا نہیں، کیونکہ اس میں دین نہیں تھا۔ دین نہیں تھا تو نہیں دیں گے۔ کہ دین تو روح ہے، اور بغیر روح کی چیز مردہ ہوتی ہے، اور مردے کی قیمت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی دنیا کے کام کہ اگر اس میں دین داخل نہیں ہوا وہ مردہ ہے۔ ہمارے پاس تو تجارت کا بھی دین ہے، ہمارے پاس تو رہن سہن کا بھی دین ہے، ہمارے پاس تو حکومت کا بھی دین ہے، ہمارے پاس تو کھانے پینے کا بھی دین ہے، پہننے اوڑھنے کا بھی دین ہے، سفر کا بھی دین ہے، مرض کا بھی دین ہے۔ ہاں، ہمارے پاس تو ہر لائن کا دین ہے، کہ بیمار ہو گئے کہ بیماری کا دین ہے ہمارے پاس، تندرستی ہے کہ تندرستی کا دین ہے، سفر ہے تو سفر کا دین ہے، غریبی ہے تو غریبی کا دین ہے، مالداری آئی تو کہ مالداری کا بھی دین ہے۔ جی ہاں، کہ مالداری میں کیا ذمہ داری ہے، غریبی میں کیا ذمہ داری ہے، بیماری میں کیا دین ہے، تاکہ زندگی کی ہر حالت اور زندگی کا ہر کام کہ وہ دین کی روشنی میں اس طرح ہو جس طرح بدن کے ہر حصے میں جان پھیلی ہوئی ہے۔ جی ہاں، اگر جان نکل جاتی ہے وہ حصہ مردہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ دنیا مردار ہے، کیونکہ اس میں دین نہیں ہے، اور اگر اس میں دین آوے تو کہ وہ بہترین نعمت ہے۔ دنیا کا مال، دنیا کے اسباب، کہ اس میں دین لایا گیا، ہاں، تو یہ بہترین سہارا ہے۔ نعم المعونہ، اسے کہا نعم المعونہ، بہترین سہار۔ جسے گرم کھانا تندرست آدمی کے لیے کتنا اچھا لگتا ہے، اور ٹھنڈا پانی کتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ بدن کو بھی سہار دیتا ہے۔ ایسے ہی کہ دنیا کا ساز و سامان کہ وہ دین کے ساتھ کہ وہ بہترین سہارا ہے، بہترین سہار ہے۔ اس لیے دنیا نعمت بن جاتی ہے دین کی وجہ سے۔ اس لیے دین لانا ضروری ہے زندگیوں میں دین آوے، ماحول میں دین آوے، دنیا میں دین آوے، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں امت کی۔ اس لیے کہ امت کو دین دیا گیا ہے، امت کے لیے رسول بھیج دیا گیا ہے، تو وہ اپنے رسول کی تابعداری میں اپنا کام کرے گی، تو پھر ان کی دنیا صاف ستھری ہے، صاف ستھری۔
مسنون دعاؤں میں یہ دعا مانگی گئی، معصور دعاؤں میں، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں، عیشۃ نقیہ، صاف ستھری زندگی، پریشانی بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، ہاں عیشۃ نقیہ، صاف ستھری زندگی، ہلکی پھلکی زندگی، جی ہاں، حقوق ادا کرانے والی زندگی، یہ عیشت النقیہ ہوتی ہے، احسان کرانے والے دوسروں پر احسان کریں، کچھ عیشت النقیہ کہ اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں، عیشت النقیہ، ومیتۃ سویہ، اور ڈھنگ کی موت، بے ڈھنگ کی موت نہیں، اطاعت والی، توبہ والی، مغفرت والی یہ موت، عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ، یہ ڈھنگ کی موت، بے ڈھنگ کی موت نہیں، جی ہاں، بغیر توبہ کی موت یہ بے ڈھنگ کی موت ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے کہ بغیر توبہ کی موت آئی، بغیر اللہ کی طرف رجوع کی یہ موت آ گئی، جی ہاں، یہ چیزیں مانگی اس لیے ہیں تاکہ لوگ اس کو عمل میں لاویں، مانگ کے سکھاتے ہیں اور حکم دے کے بھی سکھاتے ہیں، یہ حضور کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے بعض چیزوں کے حکم دے کے سکھایا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور بعض چیزوں کو مانگا تاکہ لوگ اس کو سمجھیں کہ یہ ضروری ہے، جی ہاں، تو حضور اپنی دعا میں بھی نبی ہیں، اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، دونوں پہلو سے آپ نبی ہیں، اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہیں کہ دعاؤں میں بھی وہ باتیں مانگی ہیں جس کی دعوت ہے، جس پر عمل کرنا ہے، جس پر چلنا ہے، جو ہماری ضروری ہے، اور دعوت کے ذریعے تو ساری چیزیں بتائی ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، تو نبی اپنی دعوت میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہوتا ہے، اللہ کے لیے کیا کرنا ہے اور اللہ سے کیا لینا ہے اس کے راستے بتائے کہ اللہ کے لیے یہ کرنا اور اللہ کے لیے یہ لینا، اللہ سے یہ مانگنا، اس لیے دین ہر حال میں ضروری ہے، جی ہاں، اس کی یہ محنت ہو رہی ہے، تو میں نے کہا اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس کام پر لگا رکھا ہے، اس کا شکر جتنا ہوگا یہ بڑھے گی، ہاں، اس کی حفاظت ہوگی، ہاں، اس کی ترقی ہوگی، شکر کرنے والوں کو اللہ زیادہ ہی دیا کرتے ہیں، وہ محروم نہیں رہتے، ان کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کو اجر بھی دیا جاتا ہے، دونوں، ان کی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوگا شکر کرنے کی وجہ سے، اور انہیں ثواب کہ شاکرین کا ثواب دیں گے، صابرین کو بھی ثواب دیتے ہیں، وہ بے حساب دیتے ہیں، شاکرین کو بھی ثواب دیتے ہیں، ان کا بھی مخصوص ثواب ہے، اور صبر کرنے والوں کا ثواب کہ وہ تو بے حساب ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے اس میں لگا دیا، یہ شکر کا کیا اثر ہوگا، تو شکر کا اثر استقامت ہوتا ہے، شکر کہ ہم شاکر ہیں، ہم شکر گزار ہیں، کہ اس کا تمہاری زندگی میں کیا اثر آیا، تو شکر کا اثر کیا ہوتا ہے، استقامت، پابند ہو گئے، تو جو پابند ہوا وہ شکر گزار ہے، جو آزاد ہوا وہ شکر گزار نہیں ہے، کہ آزاد ہو گئے، آزاد ہو گئے، ذمہ داری پر نہیں رہے، آگے نکل گئے، یہ شاکر نہیں ہے، انہوں نے قدر نہیں کی ہے، نعمت کی بھی قدر نہیں ہوئی اور نعمت دینے والے کی بھی نہیں ہوئی، ہاں، کہ آگے نکل گئے، اور جو استقامت پر ہے وہ شاکر ہے، وہ شکر گزار ہے، ہاں، کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے تو ہم اس کے تقاضے پر پابند ہیں، تو جو اس کے تقاضے پر پابند ہے وہ شاکر، وہ شکر گزار ہے، یہ خاص سبق ہے ہمارا، جی ہاں، تو اس لیے اس کی نیت کرو کہ ہم اس پر استقامت سے رہیں گے، ہاں، استقامت اس لیے ضروری ہے کہ دنیا حالات کا گھر ہے،
اس لیے استقامت ضروری ہے. یہاں حالات پیدا ہوتے ہیں، اچھے حالات آتے ہیں، اچھے حالات آتے ہیں، تو اچھے حالات میں بھی استقامت ضروری ہے، نہیں تو آدمی پھنس جائے گا. اچھے حالات اس کو پھانستے ہیں. جیسے کیچڑ ہوتا ہے تو ہاتھی نہیں چل سکتا، کتنا طاقتور ہے ہاتھی، کتنا طاقتور ہے. اسے دیواریں توڑواتے ہیں، وہ بلڈوزر ہوتا ہے نا، ایسا ہے. خانہ کعبہ توڑنے کے لیے اسی کو تو لائے تھے، ایسا طاقتور ہے. لیکن کیچڑ ہو جاوے تو یہ نہیں چلے گا. یہ ہاں حالانکہ نرم نرم ہے وہ، لیکن اس کی ٹانگ نہیں نکلے گی. ایسے اچھے اچھے حالات آدمی کو پھانس دیتے ہیں. جی ہاں، آرام کے حالات، ترقی کے حالات، عزت کے حالات، ہاں یہ اس کی ٹانگ پھنس جائے گی اندر. اس کا ایسے شکر ادا نہیں ہوگا. نعمتوں کی بہتات ہو جاتی ہے. جب نعمتوں کی بہتات ہو جاتی ہے تو ذمہ داری میں پیچھے ہو جاتا ہے. وہ نعمتوں کو سنبھالتا ہے، جی ہاں، اس کے تقاضے پورے کرتا ہے تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے. ہاں اس لیے کہتے ہیں نعمتوں کے زمانے میں اپنے آپ کو سنبھالو. یہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ نعمتوں کے زمانے میں اپنے آپ کو سنبھالو. ہاں دوسرے لوگ ہماری نعمتیں لے کر خوش ہوں گے کہ یہ تو ماشاءاللہ ان کی حالت بڑے اچھی ہے. جی ہاں، لوگ قارون کی حالت دیکھ کر خوش ہوتے تھے، یہ تو بہت خوشحال آدمی ہے، بڑا نصیبدار آدمی ہے. لوگ قارون کو نصیبدار کہتے تھے. ہاں قرآن پاک پڑھو تو آپ کو ملے گا. انہ لذو حظ عظیم، کہ قارون تو بڑا نصیبدار ہے، یہ لوگ کہتے تھے اس کو. ہاں حالانکہ اس سے زیادہ کم نصیب کوئی نہیں ہے. جی ہاں، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ ایسا پھنسا ہوا ہے. لیکن لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ خوش نصیب ہے، یہ نصیبدار آدمی ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ بھی ہم کو اس کے جیسا بنا دے. یہ بھی کہتے تھے، یہ بھی کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. یہ کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ ہم کو بھی اس کے جیسا بنا دیتا، یہ تو بہت نصیبدار آدمی ہے. یہ لوگوں کی نظر ایسی ہوتی ہے. دین نہیں ہوتا ہے تو اوپر کی حالت دیکھتے. اس زمانے میں جو دین والے تھے وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ نہ سوچو، یہ نہ کہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو اجر و انعام دے گا تمہاری کارگزاری پر وہ اس سے بہت بہتر ہے. یہ وہ زمانے کے دیندار ان سے کہتے ہیں جن کے پاس دین تھا. ہر زمانے میں دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا آدمی نعمتوں میں بھی جب پھنس جاتا ہے تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو نعمتوں کے زمانے میں سنبھالو، جیسے گناہوں سے سنبھالتے ہو ایسے سنبھالو. ٹھیک ہے کہ گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے، کیونکہ گناہ کرنے کی طاقت ہے اندر، تو پھر بچاتا ہے. کہ جس طرح گناہوں سے بچاتے ہو ایسے ہی اپنے آپ کو نعمت کے بارے میں بھی چوکنا رکھو. احتفظ نفسک من النعمہ احتفاظک من المعصیہ، یہ ان کا ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو بتکلب نعمتوں کے زمانے میں سنبھالو جیسے گناہوں سے اپنے آپ کو بتکلب سنبھالتے ہو. ہاں کیونکہ نعمتوں کا حق ادا ہونا آسان نہیں ہے. ہاں تو میں نے کئی ایک حال ایسا آدمی پر آتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ سب چیزیں بڑھا دیتے ہیں، یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو. ہاں اس لیے محنت کر کے اپنی تربیت ہونا ضروری ہے. مگر محنت کر کے اپنے آپ کو ایسا بنایا تو وہ نعمتوں میں بھی استقامت کے ساتھ رہے گا.
نعمتوں میں استقامت، کہ نعمت کہاں خرچ ہو، کتنی خرچ ہو، کب خرچ ہو، ہاں تو وہ شاکر لکھا جائے گا استقامت کی وجہ سے کہ انہوں نے ہماری نعمت کا شکر کیا، کہ میری نعمت اللہ نے میرے امتحان کے لیے رکھی ہے، میری ترقی کے لیے نہیں رکھی۔ نعمت ترقی کے لیے نہیں ہوتی، نعمت امتحان کے لیے ہوتی ہے۔ جی ہاں، آدمی اپنے ایمان اخلاص سے ترقی کرتا ہے، نعمتوں سے نہیں کرتا۔ وہ دلیل کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے جو اللہ نے ان کو ملک دیا تھا، ان کی دعا پر انہیں ملک دیا تھا، بادشاہ بنا دیا تھا، بہت بڑی بادشاہت دی تھی، بڑی بادشاہ، کہ ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی۔ تو وہ فرماتے تھے یہ میرا امتحان ہے، میری ترقی نہیں ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ اللہ یہ ملک دے کر اب مجھے بھی دیکھے گا کہ میں اس کا شاکر بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے ملک کو ترقی کا معیار نہیں بتایا، ہاں کہ مجھے ملک ملا ہے، کہ یہ میری ترقی کا معیار نہیں ہے۔ اب میری ترقی، میری استقامت اس کے اندر دیکھی جائے گی کہ میں اس میں اللہ کا کتنا تابعدار رہتا ہوں، کتنا پابند رہتا ہوں۔ ہاں یہ انبیاء کرام کی بات ہے، ہاں، اور ہم اسی راہ پر ہیں، نبیوں کی راہ پر، اس لیے ہماری سوچ، ہماری ترتیب وہی ہوگی کہ ہم کسی نعمت کو اپنی ترقی نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس نعمت میں کیا شکر ہوا، کیا حق ادا ہوا، وہ ہماری ترقی ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ تو دنیا حالات کا گھر ہے، اچھے حالات دے کر کے اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ کیسے چلتے ہیں۔ تو ہمیں ایسی ترتیب بنانی چاہیے اچھے حالات میں بھی کہ جو کام جتنا پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ کریں، کیونکہ حالات ٹھیک کر دیے، حالات ٹھیک کر دیے اور اچھے کر دیے ہیں کہ پھر اللہ کو بھی اپنا اچھے حال کا شکر گزار بناؤ کہ پہلے میں اتنا لگاتا تھا، پہلے میں اتنی عبادت کرتا تھا، اتنی محنت کرتا تھا، اب میری حالت اور بہتر ہو گئی۔ تو اب کیا ہے کہ اچھے حالات سے آرام لینا چاہیے کہ نہیں، اچھے حالات سے شکر کرنا چاہیے۔ یہ سنت پیغمبر ہے، کیا ہے؟ سنت پیغمبر، اور سنتوں میں ہدایت ہوتی ہے۔ ہدایت کس میں ہوتی ہے؟ ہدایت سنت میں ہوتی ہے۔ ابن مسعود فرماتے تھے کہ اگر نبی کی سنت چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ فرماتے تھے وہ کہ نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو یا پھر گمراہ ہو جاؤ گے، دوسرا راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے نبی والا، دوسرا راستہ بند کر دیا اللہ نے، ایک راستہ کھلا رکھا محمد رسول اللہ کا۔ اس لیے فرمایا لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، کہ نبی کے راہ چھوڑ دو گے پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ سنت پیغمبر ہے کہ حالات اچھے کیے تو کہ اپنی ڈیوٹی، اپنا وظیفہ اور اچھا ہو جائے گا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پھٹے جاتے ہیں ورم سے، حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، کوئی سوال جواب نہیں ہے آپ سے، کوئی کارگزاری نہیں پوچھی جائے گی، ہاں کوئی آپ کا گناہ نہیں ہے، پھر آپ اتنی محنت کرتے ہیں۔ تو کیا جواب دیا؟ یہی جواب دیا کہ جب مجھ پر اللہ نے انعام اکرام کیا ہے تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، پڑھ کے سو جاؤں؟ ہاں میرا انعام اکرام ہوا ہے، اور ایسا کسی بندے کا نہیں ہوا جیسا آپ کا ہوا ہے۔ ہاں تو یہ اس کے شکر گزاری میں یہ ہو رہا ہے کہ اتنی عبادت اور اتنی محنت، کہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں راحت تھی نہیں، لیست لہو راحہ،
آپ کے لیے راحت تھی نہیں تو کتنا کام کرتے ہوں گے؟ کہ لوگوں کو آپ کی زندگی میں راحت نظر نہیں آتی تھی کہ آپ کے یہاں راحت ہے ہی نہیں. ہاں کیوں کہ آپ کا انعام اکرام اللہ کی طرف سے بہت زیادہ ہے. تو اچھے حالات کی شکر گزاری استقامت سے ہوتی ہے. یہ ہے سمجھ میں آئی نا بات؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دنیا حالات کا گھر ہے. اللہ حالات اچھے بناتے ہیں اپنے بندوں کے تو یہ اپنی کارگزاری بھی اچھی بناوے. ہاں یہ طریقہ نبیوں کا ہے اور تقاضا اللہ کا ہے. نبیوں کا طریقہ ہے اور اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی کارگزاری کہ اچھی سے اچھی بناؤ. اس لیے کہ ہم نے تمہیں اچھی سے اچھی چیزیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، تمہیں حالات تمہارے بہتر بنا دیے ہیں تو اپنی کارگزاری اچھی دکھاؤ. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. کہ آل داؤد شکر کی کارگزاری بناؤ. داؤد علیہ السلام سے خطاب ہے کیونکہ داؤد علیہ السلام پر اور سلیمان علیہ السلام پر نبیوں کی جماعت میں بہت بڑی نعمت اللہ نے ان کو دی تھی. مال بھی ملک بھی بہت. نبیوں کی جماعت میں یہ دونوں باپ بیٹے ہیں ان کو بہت دیا تھا. ہاں تو اس لیے کہا کہ اپنی کارگزاری یا شکر کی بناؤ. تمہیں ہمیں نعمتیں دی ہیں. ہاں اس لیے کہ میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں. یہ اللہ کی رپورٹ ہے. ہاں یہ کس کی رپورٹ ہے؟ اور سوچو کیسی ہوگی؟ کسی اور رپورٹر نے نہیں کہا، اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کہ میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے. اور شیطان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بندوں کو شکر گزار نہ رہنے دے. ہاں یہ اللہ سے اس نے کہا تھا شیطان نے کہ میں ایسی محنت کروں گا کہ تیرے بندے تیرے شکر گزار نہیں رہیں گے. ہاں وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ تیرے بندے اکثریت وہ ہوگی جو تیرا شکر نہیں کرے گی. میں ان کو ایسا بنا دوں گا. ہاں بہت بڑا دشمن ہے اللہ کے منشا کے خلاف. اللہ کا منشا یہ ہے کہ یہ شکر گزار رہیں. اس کی یہ ہے محنت کہ یہ شکر گزار نہ رہیں، یہ اپنی نعمتوں میں پھنسے رہیں. یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہے. جی ہاں تاکہ رسم نہ ہو جاوے، رواج نہ بن جاوے کہ سمجھ کے کرے آدمی کام. تو اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا. حضور نے فرمایا تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے، مال تمہارے لیے بڑھ جائے گا، تمہارے اوپر دنیا پھیل جائے گی. اس کی خبر دی ہے، وہ ہو رہا ہے. ہاں وہ ہو رہا ہے. تبسط علیکم الدنیا، تمہارے اوپر دنیا پھیل جائے گی. تو پھیل گئی وہ. ہاں اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری پر باقی رہنا ہے. دنیا پھیلا رہے ہیں، اللہ دے رہے ہیں نعمتیں اور ہر قسم کی چیزیں دے رہے ہیں، ہر جگہ دے رہے ہیں، ہر جگہ دے رہے ہیں. اس کو دیکھتے رہیں پھر اس نعمت کے شکر گزاری میں کہ اپنے تقاضے اور اپنی ذمہ داریوں کو بڑھاویں اور وزنی بناویں. اس کو سر سے اترتی ہوئی نہ بناویں ہلکی، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو کہ وزندار بناویں کہ اس کا وزن اترے اللہ کے یہاں. جی ہاں وزن اترنا چاہیے. تولی جائے گی نا ہر چیز تو اس کا وزن اترے. جو چیز یہاں وزندار ہمارے اوپر ہوگی کہ وہ وہاں وزندار اترے گی، اور جس چیز کو ہم نے ہلکا بنا دیا تو وہ ہلکی اترے گی کیونکہ ہم نے اس کو ہلکا بنایا. اس لیے اپنی قربانیوں کو، اپنی عبادتوں کو، اپنی محنتوں کو وزندار بنانا ہے تاکہ اس کا وزن اترے. جب یہاں وزندار بنے گی قربانیاں اور محنتیں تو وہ باطل کے مقابلے میں وزندار بنے گی، پھر باطل ہلکا ہوگا.
ہاں نہیں تو باطل وزندار ہوگا، اس کا پلہ اڑ جائے گا. ہاں اس لیے شکر گزاری کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنے اندر ایسی استقامت پیدا کریں کہ ہماری قربانیاں، ہماری عبادتیں، ہماری سب چیزیں وزندار بنیں، کہ جو اللہ کے ہاں قابل وزن ہو، جہاں اس کا وزن ہوگا. اس کا وزن اخلاص سے ہوتا ہے، اس کا وزن قربانیوں سے ہوتا ہے، بے نفسی سے جو کام ہوتا ہے اس کا وزن ہوتا ہے، بے نفسی کے ساتھ. تو ہم اپنے کام کو کہ بے نفسی کے ساتھ، جی ہاں جب کام بے نفسی کے ساتھ ہوگا تو اللہ اس کی حمایت کرے گا کہ یہ میرے لیے ہوا ہے، اور جب اس میں نفس کا دخل ہوگا پھر اس کی حمایت نہیں ہوگی. یہ انہوں نے کیا ہے، کسی کے لیے کیا ہے، جس کے لیے کیا وہ دیکھ لے گا، وہی کہ بے نفسی کے ساتھ کیا ہے. ہاں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، تو اپنی ذمہ داریوں کو ہم پورا کریں، خوشحالی میں اس کو وزندار بناویں، کہ خوشحالی ہمارے ہاں ترقی نہیں ہے بلکہ خوشحالی ہمارے مذہب میں امتحان ہے. جیسے میں نے سلیمان علیہ السلام کی بات کہی، یہ امتحان ہے میرا ملک، حالانکہ نبوت ہے آپ کے پاس، کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے میرا امتحان. تو ہم اپنی خوشحالی کو، اپنی نعمتوں کو، اپنی تندرستی کو، ہاں اس کو اپنا امتحان سمجھ کر اس میں کامیاب ہو جائیں. کامیابی ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے، اور طریقے سے نہیں ملے گی کامیابی. ہاں باقی سب یا تو باطل ہے یا وسائل ہے، یا تو وہ غلط ہیں طریقے، یا پھر وہ وسائل ہیں، یعنی پہنچنے کے راستے وہ مختلف ہو سکتے ہیں. اس لیے اپنی قربانیوں کو، اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری کے ساتھ کرنا، یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہم اپنے کام میں امانت دار ہیں. کوئی ہمیں دیکھے نہ دیکھے، کوئی چیک کرے نہ چیک کرے، ہم اپنی چیز پوری کریں گے، ذمہ داریوں کو، اپنے عملوں کو. کیوں کہ اس کو دیکھنے والا اللہ ہے، والناقد بصیر، اور جو اللہ دیکھنے والا ہے وہ بصیر ہے، جو پرکھ کر کے لے گا. ناقد ہے، پرکھے گا. کیسے پرکھتے ہیں نا لوگ، ہاں تو پرکھ کر کے لیں گے. ہاں صحیح ہے، غلط ہے، اخلاص ہے، بغیر اخلاص سے، پورا ہے، ناقص ہے، یہ سب. اس لیے اپنے کام کو اچھے سے اچھا بنانا. کیسا بنانا؟ اچھے سے اچھا بنانا. ہاں یہ ذمہ داری ہے. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اچھی طرح کام کرو. اس کے ترجمہ کیا ہے بیان القرآن میں، اچھی طرح کام کرو. اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. یہ ترجمہ کیا امام تھانوی نے، کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اچھی طرح کام کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ دنیا کے ساز و سامان کو لوگ اچھا بناتے ہیں، کپڑے اچھے بنائیں گے، کھانے اچھے بنائیں گے، مکان اچھے بنائیں گے، جوتے اچھے بنائیں گے. بناتے نہیں بناتے؟ کیوں کہ اپنے لیے بنانا ہے، بیچنے کے لیے نہیں. گھر کے ہاں یہ تو ہمارے گھر کی بنی ہوئی ہے، ہمارے پاس لاتے ہیں کھانے پینے کے. مولسا بھی یہ ہمارے گھر کی بنی ہوئی ہے، گھر کی، یعنی بازار سے نہیں لائے. یہ مولسا ہمارے گھر کی ہے. تو گھر میں اچھا بنتا ہے، اپنے لیے بنتا ہے، اس لیے گھر میں اچھا بناتے، بیچنے کے لیے نہیں بناتے، اپنے لیے بناتے. تو اپنی ذات کے لیے بناوے اس کو اچھا بناوے، اور اللہ کی ذات کے لیے بناوے تو اس کو گھٹیا بناوے. یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہے، یہ انصاف نہیں ہے. اللہ کا حق تو بہت اونچا ہے، بہت بڑا ہے. اللہ کے لیے کہ اللہ کے لیے اچھا سے اچھا بناؤ. ہاں ہر عمل کو کہ اللہ کے لیے اچھا بناؤ. جی ہاں کہ اس کی ظاہری شکل بھی اچھی ہو، اس کی اندرونی شکل بھی اچھی ہو. اندرونی شکل یہ ہے کہ نیت اچھی ہو اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، وہ اچھا ہو جائے گا.
پھر رواج سے بچ جائے گا اور ریا سے بھی بچ جائے گا، یہ دونوں سے بچے گا وہ۔ تو ایک ذمہ داری ہے میرے دوستو خوشحالی کی، یا خوشحالی میں اپنے کام کو بڑھاؤ، جب اللہ نے بے فکری کر دی ہے، ہاں بے فکر ہے، کوئی زیادہ بوجھ نہیں ہے ضرورتوں کا، اللہ نے بے فکری کی ہے، فارغ ہے، زیادہ بوجھ نہیں ہے روزی کمانے کا، اس کا اس کا ضرورتوں کا، اللہ نے سب ضرورتیں پوری کر رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ہے تو وہ نعمتیں، لیکن ان نعمتوں کو ملنے کے بعد لوگ کھوٹ میں اترتے ہیں۔ کس میں؟ کھوٹ میں اترتے ہیں۔ ہے نعمت، یہ وہ کون سی نعمت ہے کہ ایک نعمت تو فراغت ہے، آدمی فارغ ہے، کچھ نہیں ہے، نہ کوئی بوجھ ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی ضرورت باقی ہے، سب ضرورتیں اللہ نے پوری کر دی ہے، فارغ ہے۔ ہاں یہ بڑی نعمت ہے، آدمی فارغ ہے کہ اس فراغت کو اللہ میں لگاوے، تب تو کھوٹ میں نہیں رہے گا۔ ہاں اور دوسری نعمت تندرستی ہے، صحت بدن کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، تندرستی بدن کی بہت بڑی نعمت۔ ہاں تو بدن کی صحت میں کیا کرے کہ بدن کی صحت کو اللہ کے کام میں لگاوے۔ ہاں بدن کی صحت سے اور تندرستی سے غلط فائدہ نہ اٹھاوے یا اس کو برباد نہ کرے، مگر اکثر لوگ اس کو برباد کرتے ہیں، تندرستی کے زمانے میں کام نہیں کرتے، فراغت کے زمانے میں کام نہیں کرتے، پھر کام بڑھ گیا تو کہا ہم مشغول ہو گئے، بیجی ہو گئے، بیجی۔ جی ہاں وہ بیمار ہو گئے، اللہ بچاوے، اب کیا کرے گا؟ محتاج ہو گیا بیماری کی وجہ سے، اللہ حفاظت کرے۔ اس لیے یہ دو نعمتیں ہیں، ہاں اس کے خاص طور سے آپ نے نشاندہی کی ہے کہ ان دونوں نعمتوں میں کھوٹ میں نہ اترے، بلکہ اپنے کام کو اچھا سے اچھا بناوے، اپنے ذمے کیا کام ہے، کیا تقاضے ہیں، کیا ذمہ داری ہے، جی ہاں یہ بناوے اس کو۔ اور اگر حالات اچھے نہیں ہیں تو بھی حالات اچھے نہیں ہیں تو حالات کا اچھے نہ ہونا یہ آدمی کی گراوٹ نہیں ہے، یہ آدمی کی گراوٹ نہیں ہے، بلکہ حالات کا ناگوار ہونا کہ یہ بھی ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ ناگوار حالت ڈال کر دیکھیں گے کہ یہ کتنا صبر کرتا ہے، کتنا جمتا ہے۔ تو ہاں تو گھبراویں نہیں کہ حالات ٹوٹ گئے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے حالات میں شیطان آ کر آدمی کو نا امید بناتا ہے کہ تمہارے حالات تو بنے نہیں، کتنے دن سے چل رہے ہو، کتنے دن سے مانگ رہے ہو، دعا کر رہے ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں تو اس کو نا امید بناتا ہے اللہ سے۔ ہمارے مذہب میں نا امیدی کفر ہے، اللہ سے نا امید ہونا یہ کفر ہے۔ ہاں کہ آدمی کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ رہے، کہ تمہارے کام بننے میں کبھی دیر کریں گے، اللہ بناویں گے۔ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ بگڑی بنانے والا اللہ۔ جبار، اللہ کا نام ہے جبار۔ جبار کے معنی زبردست قوت والا بھی ہے، جبار کے معنی ہے بگڑی بنانے والا، ٹوٹی ہڈی جوڑنے والا۔ ہڈی ٹوٹ گئی کہ جوڑ دیں گے اس کو، ترجمہ ہوتا ہے اس کا، جبر کا معنی جوڑنا۔ ہاں تو اللہ جبار ہے کہ ٹوٹی ہڈی جڑ جائے گی، ٹوٹی ہوئی حالت ٹھیک ہو جائے گی، بگڑی ہوئی حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ نام ہے اللہ کے، تو اللہ تو نام کا بھی ہے اور کام کا بھی ہے۔ ہاں ہمارے معبود کی ایک خصوصیت ہے کہ جتنے اس کے نام اتنے اس کے کام۔ باطل معبود نام ہی نام ہوتے ہیں ان کے، وہ کچھ کام نہیں کرتے۔